میری ماں کام کے سلسلے میں روز بازار جاتی تھی۔ آج بھی ان کے جاتے ہی میری سوتیلی بہن سائمہ الماری کے اندر سے تیل کی بوتل لے کر آئی اور مجھے اشارے سے اپنے پاس بلانے لگی۔ میں بھی چپ چاپ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میری عمر 16 سال ہو چکی تھی۔ جب بھی کبھی میں اور میری بہن سائمہ گھر پر اکیلے ہوتے تو بہن بولتی کہ آؤ تمہارے سر کا مساج کر دوں۔ جیسے ہی وہ مساج شروع کرتی تو مجھے گہری نیند آ جاتی۔ شروع میں تو مجھے لگا کہ شاید مالش کی وجہ سے بہت سکون ملتا ہے جس کے باعث میں سو جاتا ہوں، مگر یہ بات مجھے شدید پریشان کر رہی تھی۔ اس بات کا ذکر بھی میں نے کسی سے نہیں کیا کہ سب مجھے پاگل سمجھیں گی۔ سائمہ پوری رات میری مالش کرتی رہتی اور مجھے ذرا بھی خیال نہ رہتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کوئی کیا کر رہا ہے۔ صبح جب میری آنکھ کھلتی تو میرا جسم تھکا تھکا محسوس ہوتا اور کپڑوں سے عجیب طرح کی سمیل آ رہی ہوتی، لیکن جس بات نے میری جان ہی نکال دی وہ یہ تھی کہ رات جب سوتا تو میرا لباس اور ہوتا، لیکن جب صبح اٹھتا تو لباس اور ہوتا۔ مجھے ایسے لگتا جیسے کسی نے مجھے نہلایا ہوا ہو یا میرا لباس تبدیل کر دیا ہو، لیکن میں تو گہری نیند سو جاتا تھا۔ پہل تو میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے میرا یقین پختہ ہوتا گیا۔ مجھے نشہ آور دوا دے کر بے ہوش کیا جاتا تھا اور میں جب اٹھتا تو میرا لباس تبدیل ہوا ہوتا۔ کوئی ایسے کیسے کر سکتا ہے جبکہ گھر میں ہم دونوں بہن بھائی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی اور آتا جاتا تھا۔ میری بہن سائمہ تو ایسی حرکت کر نہیں سکتی تھی، تو اور کون ہے جو ایسا کر رہا ہے؟ سائمہ بھی 19 سال کی ہو چکی تھی اور وہ بھی میری طرح جوانی کی منزل طے کرنے لگی تھی۔ کہیں سائمہ میرے ساتھ پوری رات تو نہیں، میں ایسا کیسے سوچ سکتا ہوں؟ میں جب بھی بہن سائمہ سے اس بات کا ذکر کرتا تو سائمہ بات گھول کر جاتی اور بولتی، تم نے تو رات کو یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے، تم شاید باتیں بولنے لگے ہو، لگتا ہے تمہارا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، ڈاکٹر کو دکھا کر آؤ۔ بہن کی باتیں مجھے غصہ دلاتی تھیں، مگر ضبط کر کے چپ کر جاتا تھا۔ میری بہن سائمہ روز ایسی کوئی نہ کوئی بات کر کے مجھے بہلا دیتی تھی، مگر میں اب بچہ نہیں رہا تھا جسے کوئی کھلونا یا کھانے کی چیزیں دے کر بہلایا جائے۔ میں اب بالغ ہو چکا تھا اور یہ بات مجھے سخت پریشان کرتی تھی کہ میری لا علمی میں کوئی اور میرے کپڑے تبدیل کرتا ہے۔ ہر انسان کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے۔ میں تو بہت ہی شرمیلا لڑکا تھا، میں تو بچپن میں بھی کسی کے سامنے کپڑے تبدیل نہیں کرتا تھا۔ اب تو میں جوان ہو چکا تھا۔ اس دن میں نے مساج کرنے والا تیل بدل دیا اور جب میری بہن میرے سر کا مساج کرنے لگی تو میں نے سونے کا ناٹک کیا۔ ابھی 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ میری بہن سائمہ نے مجھے آرام آرام سے نیچے لٹایا اور خود باہر چلی گئی۔ اس کا مطلب میرا شک صحیح نکلا تھا۔ تیل میں ہی کوئی ایسی دوا ملائی گئی تھی جس کو لگاتے ہی میں بے ہوش ہو جاتا تھا۔ تبھی قدموں کی آواز سے میں پہچان گیا، شاید اب سائمہ واپس آ گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ واپسی میں اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ میں اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ وہاں کون ہے، مگر میں یہ جان نہیں پایا کیونکہ وہ لوگ میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک تھے۔ وہ بالکل خاموش تھے، بس مجھے ہاتھوں کی حرکت سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں کوئی دوسرا شخص بھی موجود ہے۔ میرا شک صحیح نکلا، وہاں جو کوئی بھی تھا اس نے آتے ہی میرا لباس تبدیل کیا۔ مجھے بہت شرم آ رہی تھی۔ میں کوئی بچہ تو نہیں تھا جو میرا لباس کوئی اور تبدیل کرتا۔ ارے یہ کیا؟ یہ تو مجھے اٹھا کر کسی گاڑی میں ڈال رہے تھے اور مجھے کہیں لے جایا جا رہا تھا، مگر کہاں؟ اور بہن سائمہ کے پاس یہ گاڑی کہاں سے آئی تھی؟ دل کر رہا تھا ابھی اٹھ جاؤں، ایسا نہ ہو میں کوئی غلطی کر رہا ہوں اور خود کو کسی مصیبت میں ڈال رہا ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سارے راستے
مجھے خوف سا محسوس ہو رہا تھا، میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ مجھے تو یہ تک معلوم نہیں تھا روز یہ مجھے کہیں لے جاتی ہے جب میں بے سود ہو کر پڑا رہتا ہوں، یا یہ اتفاق آج ہی ہوا ہے جب میں ہوش میں ہوں اور سب کچھ سن سمجھ اور محسوس کر سکتا ہوں۔ آج ہی مجھے یہ کہیں لے جا رہے ہیں۔ سائمہ کے ساتھ کون تھا؟ ظاہر ہے وہ کیلی تو نہیں تھی جو مجھے اکیلے اٹھا کر گاڑی میں ڈالتی۔ وہ تو بالکل دبلی پتلی نازک سی لڑکی تھی۔ نہ ہی تو میری بہن کے پاس کوئی گاڑی تھی، گاڑی تو کیا، ہمارے پاس تو سائیکل بھی نہیں تھا۔ مگر مجھے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہاں کون تھا۔ آنکھیں کھولتا تو میں پکڑا جاتا۔ ہو سکتا ہے وہ دونوں مجھ پر ہی نظر رکھے ہوئے ہوں۔ اگر میں نے ذرا سی بھی آنکھ کھولی تو سب یہیں ختم ہو جائے گا، جبکہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آخر یہ لوگ میرے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اس ڈر سے میں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے پڑا ہوا تھا۔ مجھے شدید افسوس ہو رہا تھا اپنی بہن سائمہ پر، جو مجھے بے ہوش کر کے جانے مجھے کہاں لے جاتی تھی، میرے ساتھ کیسا سلوک ہوتا تھا۔ اب جب میں نے سب جاننے کا فیصلہ کیا ہی تھا تو مجھے آخری وقت کا انتظار کرنا تھا۔ میری پریشانی عروج پر تھی جب گاڑی کہیں آ کر رک گئی اور مجھے گاڑی سے باہر نکالا گیا۔ مجھے جانے کہاں لے جایا جا رہا تھا، میرے ساتھ یہ کیا کرنے والے تھے، کوئی مجھے بتانے والا نہیں تھا۔ اب مجھے اسٹریچر پر ڈالا گیا تھا اور اندر لے جایا جا رہا تھا، جہاں پر بہت شور تھا۔ کیا میں کسی ہاسپٹل میں لایا گیا ہوں؟ مگر کیوں؟ تبھی باتوں کی آواز آتی گئی اور تھوڑا تھوڑا کر کے مجھ پر واضح ہو گیا میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہاں مجھے کس مقصد کے تحت لایا گیا ہے۔ یہ سوچ کر میری حالت بری ہوتی جا رہی تھی اور مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوا، اور میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا، وہاں پر کھڑے لوگوں کی مجھے دیکھ کر حالت بری ہوئی۔ وہ لوگ شاید میرا اس طرح اچانک سے کھڑے ہونے کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ میں نے سب کی طرف غصے سے دیکھا اور اپنی بہن سائمہ پر جب میری نظر پڑی تو اس کو اس حال میں دیکھ کر، مطلب اس کا لباس دیکھ کر، مجھے لگا یہ دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا۔ میری نظر سب سے ہوتے ہوئے سائمہ پر گئی۔ اس کا لباس، اس کا حلیہ دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ یہ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ سائمہ تو ایک طوائف کا روپ اختیار کیے کھڑی تھی۔ اس کے پیروں میں گھنگرو باندھے ہوئے تھے، گہرا میک اپ کیے، ویسے ہی کپڑے پہنے ڈری سہمی کھڑی تھی۔ میں اس کا سچ جان گیا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا سب تہس نہس کر دوں، مگر نہیں، پورا سچ تو ابھی باقی تھا کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ میرے ساتھ بھی میرا نام آفاق ہے، ہم لوگ بہت زیادہ قریب تھے، بڑی مشکل سے گزر بسر ہو رہا تھا۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو میری امی اس دنیا میں نہیں تھی۔ میری امی مجھے پیدا کرتے ہی وہ خالق حقیقی سے جا ملی تھی، اور جب میں نے ہوش سنبھالا تو خود کو ممتا کے سائے سے محروم پایا۔ مجھے معلوم نہیں تھا ماں کیا ہوتی ہے۔ میری ابا نے جس حد تک ممکن ہو سکتا تھا مجھے پیار دیا، میرا خیال رکھا، ماں باپ دونوں بن کر مجھے پالا پوسا۔ خود کام پر جاتے تو مجھے چچی کے پاس چھوڑ کر چلے جاتے، مگر چچی کے بچے بہت تیز تھے، بات بات پر ہاتھا پائی پر اتر آتے۔ ابا جب کام سے واپس آتے تو روز مجھے نئی چوٹ لگی ہوتی اور چچی ابا کے سامنے شرمندہ ہو جاتی۔ قصور چچی کا بھی نہیں تھا، وہ کام کاج میں مصروف ہوتی تھی، پھر بھی بار بار اپنے بچوں سے بولتی تھی، خبردار جو کسی نے آفاق کو مارا۔ مگر ان کے بچے ان کی باتیں کہاں سنتے تھے، وہ مجھے مارتے تھے۔ ابا بہت پریشان رہنے لگے تھے، کبھی کسی چچی تائی کے گھر تو کبھی کسی خالہ کے گھر مجھے چھوڑ کر جاتے۔ ایسے انہیں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ سب نے ابا کو سمجھایا کہ دوسری شادی کر لو۔ ابا نے کہا دوسری شادی میں صرف ایسی لڑکی سے کروں گا جو میرے طرح کے حالات سے ہی گزری ہو، تاکہ میری پریشانی سمجھ سکے۔ تبھی چچی اور تائی نے ابا کی دوسری شادی امی کلثوم سے کروائی۔ وہ ایک بیوہ تھی اور ان کی پہلے شوہر سے صرف ایک بیٹی تھی۔
جو مجھ سے عمر میں 3 سال بڑی تھی۔ اس کا نام سائمہ تھا۔ بہت چپ چپ رہتی تھی، ایسے لگتا تھا کہ حالات کی چکی میں بری طرح پس کر آئی ہو۔ اپنوں کے ناروا سلوک برداشت کرتے کرتے دونوں ماں بیٹی پتھر کے بن گئے تھے۔ چچی سے معلوم ہوا تھا کلثوم امی اور بہن سائمہ نے بہت تکلیفیں دیکھی ہیں، بہت پریشانیاں سہی تھیں۔ جب میری سوتیلی امی کا شوہر مر گیا تب انہوں نے بہت برا وقت دیکھا تھا۔ رشتہ دار تو ایسے ہی برے وقت میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، پر اپنے گھر والوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ مجبوراً وہ دوسری شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ میرے ابا بہت اچھے انسان تھے۔ انہوں نے سائمہ کو کھلے دل سے قبول کیا، بلکہ نہ صرف قبول کیا بلکہ اپنی بیٹی بھی مانا۔ ابا نے امی کلثوم سے کہا تھا، تم آفاق کی ماں بن جاؤ، میں سائمہ کا باپ بن جاؤں گا۔ جب ابا کی شادی کلثوم امی سے ہوئی، میں اس وقت 5 سال کا ہو چکا تھا۔ ابا کی دوسری شادی سے یہ ہوا کہ اب مجھے کسی کے گھر نہیں جانا پڑتا تھا۔ میں اپنے گھر میں مزے سے کھیلتا گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ کلثوم امی مجھے نہیں ڈانٹتی تھی، وہ مجھ سے پیار کرتی تھی، اور سائمہ بھی مجھ سے پیار سے بات کرتی تھی۔ سائمہ کے روپ میں مجھے بہت اچھی دوست مل گئی تھی۔ اب ابا بھی آرام سے کام پر چلے جاتے تھے، انہیں پیچھے میری فکر نہیں ہوتی تھی۔ میں بھی شریف بچہ تھا، امی اور سائمہ کو بالکل تنگ نہیں کرتا تھا، اس لیے انہیں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ وقت یوں ہی تیزی سے گزرتا گیا، مگر ہمارے گھر کے حالات جو پہلے بھی کچھ خاص اچھے نہیں تھے، اوپر سے کرونا کی وجہ سے بہت خراب ہو گئے۔ ابا جس ادارے میں کام کرتے تھے وہ بھی بند ہو گیا۔ ہم سب بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ اب کلثوم امی نے ایک گھر میں کام کرنا شروع کیا تھا، اور ابا پیٹرول پمپ کے باہر کھڑے رہتے اور سب کی گاڑیاں صاف کرتے۔ حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے، مگر گھر تو نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ اگر گھر بیٹھ جاتے تو فاقوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا، مگر وائرس کی وجہ سے اسکول بھی بند ہو گئے تھے۔ جبکہ سائمہ میٹرک کر کے گھر بیٹھ گئی تھی۔ ابا اور امی باہر چلے جاتے تو میں گھر پر رہتا تھا، کیونکہ سائمہ پیچھے گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ ابا اور امی بول کر جاتے تھے، گھر پر ہی رہنا، جوان لڑکی گھر پر اکیلی ہے، لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جیسے ہی ابا امی باہر چلے جاتے، سائمہ بولتی، آفاق تمہارے بال خراب ہو رہے ہیں، آؤ میں تمہیں سر پر مالش کرتی ہوں۔ میں خوش ہو جاتا اور سائمہ سے سر پر مالش کروانے لگتا تھا۔ پہلے تو یہ کام دوسرے تیسرے دن، لیکن اب ایسا روز ہونے لگا تھا۔ سائمہ بولتی تھی، 2 ہفتے مسلسل تمہیں ایسے ہی مالش کروانا ہوگا، پھر تمہارے بال اچھے ہو جائیں گے۔ میرے لیے یہی خوشی کی بات تھی کہ سائمہ میرے ساتھ کافی حد تک فری ہو گئی تھی، اور اب تو سائمہ کافی بڑی ہو گئی تھی۔ وہ جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی، ایسے لگتا تھا ہر وقت کسی گہری سوچ میں گم ہے یا اسے کوئی پریشانی ہے۔ روز بروز وہ بالکل چپ ہوتی جا رہی تھی، اور اس کی حالت دیکھ کر میں سخت بور ہوتا تھا۔ میرے کوئی خاص دوست بھی نہیں تھے جن کے ساتھ کھیلتا، بس میرے دوست اسکول کے حد تک ہی محدود تھے۔ سائمہ میرے سر کی مالش کرتی تو مجھے ایک سکون ملتا اور میں نیند کی وادی میں اتر جاتا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی، تیل کی مالش کروانے کے بعد 3-4 گھنٹے تک میں سویا ہی رہتا، اور جب نیند سے جاگتا ایک تو میری ٹانگوں میں درد ہونے لگتا، اور مجھے ایسے لگتا جیسے میں سو کر نہیں اٹھا بلکہ مکمل ہی بے ہوش تھا، کیونکہ مجھے یاد ہی نہیں رہتا تھا کب میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا ہوں۔ اور چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ جب میں صبح اٹھتا تو میرے کپڑے بدلے ہوئے ہوتے تھے۔ میں نے اکثر سائمہ سے کہا کہ رات کو تو تم میری مالش کرتی ہو اور چلی جاتی ہو، لیکن جو کپڑے میں نے رات میں پہنے ہوتے ہیں وہ دن کو غائب ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کوئی میرے ساتھ کچھ تو غلط لازمی کرتا ہے۔ آخر یہ کون ہے جو میرے رات والے کپڑے بدلتا ہے؟ لیکن سائمہ کوئی خاص جواب نہ دیتی، بس وہ اس بات کو ٹال دیتی اور بات بدلنے پر زور دیتی۔ مجھے میرے سوالوں کے تسلی بخش جواب نہیں ملتے تھے۔ میں پریشانی سے چھت پر ٹہلنے لگا اور اسی بارے میں سوچنے لگا، جب میری نظر چھت کے تار پر لٹکتے اپنے اس جوڑے پر پڑی جو رات میں نے پہنا ہوا تھا، اور وہ گیلا تھا لیکن ابھی کافی صاف لگ رہا تھا۔
اسے کچھ دیر پہلے ہی دھو کر سکھانے کے لیے لٹکایا گیا تھا، کیونکہ وہاں پر اور کپڑے نہیں تھے، صرف ایک میرا ہی جوڑا تھا۔ کلثوم امی تو گھر نہیں تھی، ظاہر سی بات تھی سائمہ نے ہی میرے کپڑے دھو کر سکھانے کے لیے پھیلائے تھے، مگر میں نے اس بات کا ذکر سائمہ سے نہیں کیا۔ اب یہ روز کا معمول ہو گیا تھا، جب بھی میں چھت پر جاتا میرا وہ جوڑا جو میں نے تیل لگوانے سے پہلے پہنا ہوا ہوتا وہ دھل کر تار پر پھیلا دیا جاتا، اور یہیں سے میرے دل میں شک نے جگہ بنا لی کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ سائمہ مجھ سے جھوٹ بولتی ہے، وہ مجھ سے کیا چھپا رہی ہے، اور میرے کپڑے کون تبدیل کرتا ہے اور آخر کیوں کرتا ہے۔ یہ باتیں مجھے بہت پریشان کر رہی تھیں۔ بہرحال اتنا تو میں جان گیا تھا، اس تیل میں ہی کچھ ایسا ہے جس کو لگاتے ہی میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اپنا شک دور کرنے کی خاطر میں بازار سے دوسرا تیل لے کر آیا اور سب سے چھپ کر گھر والا تیل دوسری بوتل میں ڈال کر بازار والا تیل اس کے اندر ڈال دیا، تاکہ سائمہ بلکہ کسی کو بھی مجھ پر شک نہ ہو۔ آج سچ کھل کر سامنے آنے کا وقت آ گیا تھا۔ سائمہ سے بھی اب میرا دل کھٹا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے بھی اب اس سے زیادہ بات کرنا چھوڑ دیا تھا، اور سچ بھی یہ تھا کہ میں ڈپریشن میں جا رہا تھا۔ جب تک میں یہ گتھی نہیں سلجھاتا مجھے چین نہیں ملتا۔ آخر کار جب ابا اور امی باہر چلے گئے تو روز کی طرح سائمہ مجھے بولی، آفاق تمہیں تیل لگانے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں جلدی سے اس کے پاس گیا اور چپ چاپ نیچے بیٹھ گیا۔ سائمہ اوپر چارپائی پر بیٹھی تھی اور مجھے تیل لگا کر مالش کرنے لگی۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد ایسے دکھایا کہ میں سو گیا ہوں، مگر میرے تمام تر حساسیات بیدار ہو گئے تھے۔ سائمہ نے مجھے آواز دی، میرا گال تھپ تھپایا۔ جب اسے پکا یقین ہو گیا کہ میں بے ہوش ہو گیا ہوں، سائمہ نے مجھے آرام آرام سے زمین پر لٹایا اور شاید خود باہر چلی گئی تھی۔ باہر کا دروازہ کھولنے کی آواز آئی اور قدموں کی چھاپ مجھ تک آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اب میں سمجھ گیا تھا وہاں پر اور کوئی بھی تھا، صرف سائمہ اکیلی نہیں تھی۔ یہ سوچ کر ہی مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا تھا۔ میرا سارا وجود مجھے ٹھنڈا ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے پیشانی پر بھی تیل کے قطرے چمک رہے ہوں۔ ایسے تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ گھر سے کوئی باہر کا فرد بھی اس کھیل میں شامل ہوگا، مگر یہ شخص کون ہو سکتا تھا؟ اور مجھے اٹھا کر کسی گاڑی میں لٹایا گیا۔ میرے لیے ایک ایک بات چونکا دینے والی تھی۔ پہلے باہر کا کوئی شخص اندر آیا، اب یہ گاڑی، یہ کیا چکر تھا؟ اب سائمہ کی سرگوشی نما آواز آ رہی تھی۔ سائمہ بول رہی تھی، جلدی کرو، ہمیں پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے، اس سے پہلے کہ ابا گھر واپس آ جائیں، ہمیں واپس بھی لوٹنا ہے۔ سائمہ کی بات سن کر مجھے بہت ڈر لگنے لگا۔ معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ میری پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی جب گاڑی کسی جگہ آ کر رک گئی۔ مجھے کچھ لوگوں نے اسٹریچر پر ڈالا اور کہیں لے جانے لگے۔ میں بہت خوف زدہ تھا، ایسے لگ رہا تھا مجھے کسی ہاسپٹل میں لایا گیا ہے۔ میرے ساتھ جانے کیا ہونے والا تھا؟ کیا یہ لوگ میرا کوئی گردہ وغیرہ بیچنے والے تو نہیں تھے؟ آج کل تو ایسے بہت سے کیس سامنے آ رہے تھے، لوگوں کو بے ہوش کر کے ان کے گردے وغیرہ نکال کر کروڑوں میں بیچ دیے جاتے تھے، اور اگلے انسان کو معلوم بھی نہیں ہو پاتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ اب مجھے ایک جگہ لا کر روک دیا گیا، وہاں پر کافی شور تھا۔ مجھ سے مزید صبر نہیں ہوا، میں نے آنکھیں کھول دیں اور ایک دم کھڑا ہوا۔ سب مجھے دیکھ کر چپ ہو گئے تھے، ایسے لگتا تھا سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ میری نظر سب سے ہوتے ہوئے سائمہ پر گئی۔ اس کا لباس اور حلیہ دیکھ کر میں غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ کسی بھی بھائی کو اپنی بہن کو اس حلیے میں دیکھنا شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے۔ سائمہ ایک طوائف کا روپ اختیار کیے کھڑی تھی۔ شروع میں تو مجھے لگا میں کسی کوٹھے میں آ گیا ہوں، کیونکہ وہ جگہ کسی کوٹھے کا ہی نقشہ پیش کر رہی تھی۔ سائمہ اب ڈر رہی تھی، خوف اس کی آنکھوں سے صاف نظر آ رہا تھا۔ میں اس کا سچ جان گیا تھا۔ تب سائمہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، گھر چل کر میں تمہیں سب بتا دوں گی، یہاں کوئی تماشا نہ کرنا، یہاں ڈرامے کی شوٹنگ ہو رہی ہے۔ تبھی میری نظر بلال پر پڑی۔
اسے دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہی سائمہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، کیونکہ وہاں پر کھڑے باقی سارے لوگ میرے لیے اجنبی تھے۔ یہاں ایک اسٹیج ڈرامہ چل رہا تھا جس میں سائمہ طوائف بنی ہوئی تھی، اور میں سائمہ کا بیمار بھائی جو کسی بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہوتا ہے۔ یہ سب مجھے سائمہ نے بتایا کہ وہ اس غربت سے بہت تنگ آ گئی تھی۔ اپنے گھر والوں کی پریشانی اس سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس کی شادی کی عمر ہو گئی تھی، مگر جہاں پر کھانے کے لالے پڑے ہوں وہاں شادی کا خرچہ کہاں سے پورا ہوتا ہے۔ سائمہ نے بتایا وہ اپنے محلے کے لڑکے بلال کو پسند کرتی ہے جو سٹیج ڈرامہ کرتا ہے۔ اس نے سائمہ کو سمجھایا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو اور سٹیج ڈرامہ کرو، کوئی تمہیں نہیں پہچانے گا، تمہیں پیسے بھی مل جائیں گے، اور میں اور تم خود اپنی شادی کے لیے پیسے جمع کریں گے اور شادی کا خرچہ خود اٹھائیں گے۔ سائمہ نے روتے ہوئے بتایا کہ شوٹنگ کے دوران بلال نے بتایا کہ ڈائریکٹر کو ایک ایسا لڑکا چاہیے جو مریض کا کردار پیش کرے گا اور تمہارا بھائی بنا ہوگا، اور ڈرامے میں دکھانا ہوگا کہ تم اپنے بیمار بھائی کی وجہ سے طوائف بننے پر مجبور ہو گئی ہو۔ تبھی میرے ذہن کو جھٹکا لگا اور میں نے بلال سے بولا ہم ویسے بھی تو آفاق کو بے ہوش کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم آفاق سے یہی رول کروا لیں، وہ تو ویسے بھی بے سود ہو کر پڑا ہوتا ہے۔ ہم ڈائریکٹر صاحب کو یہی کہیں گے کہ واقعی میں ہی میرا بھائی بیمار ہے اور آپ اسے اس رول پر رکھیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا اور میرے بھائی کے علاج کے لیے پیسے بھی جمع ہو جائیں گے، اس کے حصے کے ملنے والے پیسے بھی ہم اپنی شادی کے لیے جمع کریں گے۔ بلال کو میری بات بہت پسند آئی۔ ہم نے شو ڈرامے کے ڈائریکٹر سے بات کی تو وہ راضی ہو گیا، کیونکہ وہ ایک نرم دل انسان تھا۔ جب تم گھر میں اکیلے ہوتے تھے تو بلال تمہارا لباس تبدیل کرتا تھا اور ہم ڈائریکٹر کی کار لا کر تمہیں لے جاتے تھے۔ کچھ روز تک تو سب صحیح چل رہا تھا، پھر تمہیں شک ہونے لگا، مگر واپسی پر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ تمہیں پھر سے وہی لباس پہنا دیں، کیونکہ امی کے آنے کا وقت ہو جاتا تھا، اس لیے بلال جلدی چلا جاتا تھا۔ مگر آج اچانک سے تمہیں ہوش آ گیا۔ یہ تیل میں بے ہوشی کی دوا ملانے والا آئیڈیا بھی مجھے بلال نے دیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بے ہوش کیا تھا، مگر اگر تم ہوش میں ہوتے تو سب کچھ ابا اور امی کو بتا دیتے، اور وہ لوگ مجھے کبھی ایکٹنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ابا بیچارہ میری شادی کے لیے پریشان ہے۔ میں ابا کا بوجھ کم کرنا چاہتی تھی۔ میری ماں باپ نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے مجھے پیار دیا، معاشرے میں عزت دلوائی، پڑھایا لکھایا۔ باپ نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میں یتیم ہوں۔ میں ان کے لیے کچھ کر تو نہیں سکتی، کم سے کم ان کا بوجھ تو کم کروں، اور تو کوئی میرا رشتہ دار وغیرہ ہے نہیں، خود ہی مجھے ہاتھ پاؤں مارنے ہوں گے۔ سائمہ کی باتیں سن کر مجھے کافی دکھ ہوا۔ واقعی ہی اس کی شادی کی عمر ہو گئی تھی، وہ تقریباً 22 سال کی ہو گئی تھی۔ اگر لڑکی تھوڑی بڑی ہو جائے تو رشتے مکمل سے ملتے ہیں، اور غریب لوگوں کے تو مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ بغیر جہیز کے کوئی غریب کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ پر سائمہ یہ سب تم مجھے بھی تو بتا سکتی تھی، امی ابا کو بھی اعتماد میں لے سکتی تھی، وہ تمہیں نہیں منع کرتے۔ میں نے آرام آرام سے سائمہ کو سمجھانا چاہا۔ سائمہ بولی نہیں میرے بھائی، تم نہیں سمجھتے، ابا امی مجھے کبھی بھی ایکٹنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ میں انہیں جانتی ہوں، ابا کو اگر پتہ چلے کہ میں کام کرنا چاہتی ہوں تو ابا بہت اداس ہو جائے گا کہ میں اپنی بیٹی کو زندگی کی کوئی سہولت نہیں دے پایا، اب میری بیٹی کام کرنا چاہتی ہے۔ ابا احساس ندامت اور احساس جرم میں گرفتار ہو جاتا، اسی لیے میں نے ان دونوں کو نہیں بتایا، ان سے یہ بات چھپائی۔ اب تم بھی ان کو یہ بات مت بتانا، ورنہ انہیں بہت برا لگے گا۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں اب یہ کام نہیں کروں گی۔ یہ بات تو سچ ہے، پھر بھی اچھا تو مجھے بھی نہیں لگا۔ تمہیں اس لباس اور حلیے میں دیکھنا میرے لیے سہانے روح تھا۔ مجھے لگا کہ تم اس سے آگے مجھ سے بولا نہیں گیا۔ سائمہ بھی میری بات سمجھ گئی۔ نہیں، ایسا کوئی قدم اٹھانے کا تو میں خواب میں بھی سوچ نہیں سکتی تھی، بس یہ چھوٹا سا ایک اسٹیج ڈرامہ تھا۔ بلال نے مجھے کہا تم بھی کام کرو تو میں راضی ہو گئی۔
اب خدارا تم ابا اور امی کو مت بتانا، ورنہ امی مجھ سے بہت ناراض ہو جائے گی، خاص کر اس بات پر کہ میں تمہیں بے ہوش کر کے لے جاتی تھی اور انہیں بلال کے بارے میں ذرا بھی بنک لگ گئی تو مجھ سے کبھی بات نہیں کرے گی اور میری شادی بلال سے ہونے بھی نہیں دے گی، اسی لیے میں ان کو کچھ نہیں بتانا چاہتی جب تک بلال خود میرا رشتہ لے کر نہیں آ جاتا۔ میں نے سائمہ سے وعدہ کیا کہ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ امی ابو بھی گھر آ گئے تھے۔ سائمہ نے کھانا بنایا تو ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس دوران جہاں وہاں کی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہیں، مگر سائمہ کے چہرے پر چھائی پریشانی میں صاف دیکھ سکتا تھا۔ اسے اب بھی یہ ڈر تھا کہ میں کہیں امی اور ابا کو سارا واقعہ نہ بتا دوں۔ وقت ہولے ہولے گزرتا گیا۔ میں نے بھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ چھوٹی سی نوکری ڈھونڈ لی تھی۔ میں بہت محنت اور دل جوئی کے ساتھ کام کرتا تھا۔ جلد ہی میرے مالک مجھ سے بہت خوش ہو گئے۔ سائمہ کہتی ہے، میں ساری زندگی ابا اور تمہاری احسان مند رہوں گی۔ تم لوگوں نے کبھی مجھے سوتیلا نہیں سمجھا، یتیم لڑکی کے ساتھ بھلائی کی، اللہ تعالیٰ ضرور اجر دے گا۔ سائمہ کی باتوں پر میری آنکھ نم ہو جاتی تھی۔ ضروری نہیں ہوتا ہم ہر بات سب کو بتائیں، کچھ باتیں دل میں بھی رکھنی پڑتی ہیں۔ اللہ پاک ساری بہنوں کے نصیب اچھے کرے۔ مزید بہترین کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔